تلنگانہ حکومت نے سرکاری ملازمین کو باہمی تبادلوں پر ان کی سینئرٹی کا تحفظ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حکومت نے حال ہی میں جاری کردہ جیو 21 میں ترمیم کرتے ہوئے نیا جیو نمبر 402 جاری کیا۔ اس سے ملازمین کی سینئرٹی کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ سابقہ اضلاع کی بنیاد پر ایک ہی ضلع میں کام کرنے والے ملازمین باہمی تبادلے چاہتے ہیں، انہیں بڑی راحت ملے گی۔ مثال کے طور پر موجودہ اضلاع رنگا ریڈی، مرچل اور وقارآباد میں اگر کوئی دو ملازمین باہمی تبادلہ چاہتے ہیں تو ان کی سینئرٹی برقرار رہے گی۔ الیکشن کمیشن کی ہدایت پر بی جے پی کے حیدرآباد کے رکن اسمبلی راجہ سنگھ کے خلاف پولیس نے کیس درج کر لیا۔ منگل ہاٹ پولیس نے مختلف دفعات کے تحت راجہ سنگھ کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ یہ بات انسپکٹر پولیس روی کمار نے بتائی۔ واضح ہے کہ راجہ سنگھ نے ایک ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے چیف منسٹر اتر پردیش یوگی آدتیہ ناتھ کو ووٹ نہ دینے والوں کو دھمکی دی تھی۔ ان کے اس ویڈیو کے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد الیکشن کمیشن نے راجہ سنگھ کو ایک نوٹس روانہ کرتے ہوئے وضاحت طلب کی تھی، تاہم انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا، جس پر الیکشن کمیشن نے ان کے خلاف FIR درج کرنے کی ہدایت دی۔ As per the orders of State Election Commission, యూపీలో జరుగుతున్నటువంటి ప్రస్తుత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో గోషామల్ ఎమ్మెల్యే రాజా సింగ్ గారు ఉద్యోగపూరితమైనటువంటి స్పీచ్ ఇచ్చి ఓటర్లను భయపెట్టాడనే ఫిర్యాదు మేరకు మంగళాడ్ పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు రిజిస్టర్ చేసినాం। దానిపైన ఇన్వెస్టిగేషన్ 505 Clause 2 171 CF and 123 125 people representative of people's right। 5G دور اب شروع ہو رہا۔ کچھ ممالک میں 5G آپریشنل ہو گیا ہے اور ہندوستان بھی جلد ہی 5G فعال ملک بننے جا رہا۔ اگر ٹیلی کام ریگولیٹری اتھارٹی آف انڈیا فروخت کے عمل سے متعلق قواعد پر اپنی سفارشات پیش کرتی ہے تو اس سال مئی میں 5G اسپیکٹرم کی نیلامی متوقع ہے۔ ہندوستان نے پورے ہندوستان میں 5G نیٹ ورکس کو فروغ دینے میں گہری دلچسپی ظاہر کی ہے، کیونکہ 5G نیٹ ورک مستقبل قریب میں ہندوستان پر بہت اچھا اثر ڈالے گا۔ یہ بات قابل غور ہے کہ چند ممالک کے پاس 5G نیٹ ورک ہونے کی اطلاع ہے اور اس انتہائی جدید ٹیکنالوجی میں ہندوستان کی چھلانگ ہندوستان کو فائدہ مند پوزیشن دے گی۔ 5G جدید ترین وائرلیس نیٹ ورکنگ ٹیکنالوجی ہے جسے فون، اسمارٹ واچز، کاریں اور کون جانتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کا استعمال کیسے کیا جائے گا۔ 5G وسیع پیمانے پر 4G سے زیادہ ہوشیار، تیز اور زیادہ کارآمد سمجھا جاتا ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ 100 گیگا بٹس فی سیکنڈ کی رفتار کے ساتھ 5G 4G سے 10 گنا یا 100 گنا زیادہ تیز ہونا طے ہے۔ 5G ٹیکنالوجی کے استعمال میں آنے کے بعد صارفین صرف چند سیکنڈ میں بہتر گرافکس کے ساتھ 8K موویز اور گیمز جیسا ڈیٹا بھاری مواد ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے، لیکن 5G کے کمرشل ہونے کے بعد فوری مسئلہ یہ ہے کہ صارفین کو اپنے موجودہ آلات کو 5G سے چلنے والے آلات کے حق میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہوگی، لہٰذا اب استعمال میں آنے والے اسمارٹ فونز کو 5G سے چلنے والے اسمارٹ فون سے تبدیل کرنا ہوگا۔ لیکن پہلے ہی زیادہ تر اسمارٹ فون مینوفیکچرنگ کمپنیوں نے 5G سے چلنے والے اسمارٹ فونز کی مارکیٹنگ شروع کر دی ہے اور خوش قسمتی سے مارکیٹیں 5G سے چلنے والے اسمارٹ فون سے بھر گئی ہیں۔ جیسا کہ ہم نے 5G دور میں قدم رکھا ہے، ہمارے ملک کو، ہندوستان کو ایک زیادہ متحرک ملک میں تبدیل کرنے کے لیے 5G ٹیکنالوجیز کی ضرورت ہے، جہاں دیہاتیوں کے ساتھ ساتھ شہری لوگوں کی زندگیوں میں مزید تبدیلی آئے گی۔ یہ بات قابل غور ہے کہ 5G ٹیکنالوجیز کی بینڈ ویگن پر 35 ممالک نے چھلانگ لگا دی ہے اور 5G ٹیکنالوجی کی تعمیر و تعیناتی میں سرفہرست ممالک امریکہ، جنوبی کوریا اور چین ہے۔ جنوبی کوریا 5G کی تعیناتی میں دوسرے ممالک سے آگے ہے۔ امریکہ پہلا ملک تھا جس نے ٹیکنالوجی کے لیے ہائی بینڈ اسپیکٹرم کھولا۔ 5G نیٹ ورک کے منفی اثرات کے بارے میں جانداروں کے لیے نقصان دہ ہونے کے کئی افواہیں سامنے آئی ہیں۔ اس کے علاوہ 5G نیٹ ورک انسانوں میں بافتوں کو نقصان، کینسر اور علمی افعال کو خراب کر سکتا ہے۔ تاہم سچ یہ ہے کہ کسی بھی سائنسی مطالعے نے ابھی تک کوئی خطرہ ثابت نہیں کیا ہے۔ مزید برآں 5G ٹیلی کمیونیکیشن کا بہت زیادہ انتظار کرنے والا انقلاب ہے، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ رفتار کے زیادہ تکنیکی دور کا آغاز کرے گا۔ لہٰذا 5G پوری دنیا میں جاری ہے۔ جہاں تک 5G ٹیکنالوجی کا تعلق ہے، اسپیکٹرم میں ہائی فریکوینسی بینڈ بہت اہم ہے۔
फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, नेटवर्क की सर्विस तेज तर होगी। बहरहाल 5G का दौर तकनीकी तब्दीली में एक वाटरशेड होगा और जिंदगी पहले जैसी नहीं होगी। ये ज्यादा जोश व खरोश, सनसनी, तफरी, मालूमात वगैरह से भरा होगा। बिलाशुबा 5G नेटवर्क के नाफिज होने के बाद हर किसी की जिंदगी और ख्वाहिशात इस पर मुहित हो जाएंगी। रियासत पंजाब और उत्तर प्रदेश में आज रायदही का अमल जारी है। पंजाब में 117 असेंबली निशस्तों के लिए पोलिंग हो रही, जबकि उत्तर प्रदेश में तीसरे मरहले के लिए 16 अजला की 59 असेंबली निशस्तों के लिए भी वोटिंग शुरू हो गई है। पंजाब में ये पहली मर्तबा है कि रियासत के साबिक चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस के खिलाफ इंतखाबी मैदान में है। वहीं अकाली दल और बीजेपी 25 साल बाद पहली मर्तबा आमने सामने है। किसानों की तंजीमों का इत्तेहाद भी मैदान में है और दिल्ली में बरसरे इख्तिदार पार्टी आम आदमी पार्टी भी अपनी किस्मत आजमा रही। सऊदी अरब के शहर मदीना मुनव्वरा को तन्हा सफर करने वाली खवातीन के लिए दुनिया का महफूज शहर करार किया गया। खलीज टाइम्स के मुताबिक बरतानवी ट्रैवल कंपनी की जानिब से तन्हा सफर करने वाली खवातीन के लिए महफूज शहरों पर एक सर्वे जारी किया गया है। सर्वे में खवातीन के रात के औकात में महफूज तन्हा सफर और सनफी बुनियाद पर हमले के खतरात का जायजा लिया गया और दोनों शोबों में शहरों को 10 में से नंबर्स दिए गए। सऊदी अरब के शहर मदीना मुनव्वरा ने इन दोनों मामलात में 10 में से 10 नंबर्स हासिल किए और खवातीन के लिए दुनिया का महफूज तरीन शहर करार पाया। इसी तरह मुत्तहिदा अरब इमारात का शहर दुबई तीसरे नंबर पर खवातीन के लिए दुनिया का महफूज तरीन शहर है, जिसके खवातीन के रात के औकात में महफूज तन्हा सफर पर 9.43 नंबर और सनफी बुनियाद पर हमले के खतरात पर 8.64 नंबर लिए हैं। सर्वे में थाईलैंड का शहर चियांग माई दूसरे, जापान का क्योतो चौथे और चीन के ज़ेर इंतजाम इलाके मकाओ 5वें नंबर पर खवातीन के लिए महफूज शहर करार पाया। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।